صاحبزادہ حامد رضا صاحب، پہلے تو یہ پاڑا چنار اور یہ کرم والی صورتحال کے اوپر ایک کامنٹ کر دیں، پھر باقی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ندیم ملک صاحب۔ یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے سر۔ یہ جس وقت معاملہ ریز ہو رہا تھا تو میں راجہ ناصر عباس صاحب، شہریار آفریدی صاحب، نسیم شاہ صاحب، یوسف خان صاحب اور وہاں کے جو مقامی ایم این اے ہیں، ہم خود وہاں پر گئے۔ حالانکہ ہمارے لیے سیکیورٹی بڑے اس وقت مسائل تھے، منع بھی کیا گیا کہ آپ نہ جائیں، اور وہاں پہ ہم سب سے پہلے پارا چنار گئے، اہل تشیع سے بات ہوئی، اور پھر اہل تشیع کو ساتھ لے کے ہم اہل سنت کے گھر جو ان کا گاؤں ہے وہاں پر گئے، بشار میں ہم وہاں پر بیٹھے ان کے ساتھ، اور دونوں کمیونٹیز جو ہیں وہ اس بات پر متفق تھیں کہ یہ ایک سیکٹیرین ایشو نہیں ہے۔ وہ بڑے کھلے دل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملے، اور یہ ایشو تھا ایک 2 سے 2.5 ایکڑ زمین کا، اور وہاں پر کچھ ٹک ٹاکرز تھے 2-3 جو کہ ہر 2 فریقین کی طرف سے اور ان کے ایلڈرز کی طرف سے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ ان 2 ٹک ٹاکرز نے ہیٹ مٹیریل جو ہے اس کو اپلوڈ کیا ہے، جس کی وجہ سے اس زمینی لڑائی کو ایک سیکٹیرین رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہاں پر مقامی انتظامیہ بھی موجود تھی۔ ہم نے مقامی انتظامیہ کو ان ہر 2 فریقین کی مشاورت کے بعد ان لوگوں کے نام بھی دیے اور کہا گیا، اور انتظامیہ کی طرف سے یقین دہانی کروائی گئی کہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ یہ بات اس وقت بھی وہاں کے مقامی گروپس نے کہی کہ ان 2-3-4 افراد کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کو کچھ لوگوں کی سرپرستی حاصل ہے، اور وہ ایز اٹ از ندیم بھائی ایسا ہی ہوا، اور وہ پھر اس کے بعد کانوائے پہ حملہ ہو گیا۔ تقریباً 1 ماہ تک یہ معاملہ سیٹل رہا ہمارے وہاں جانے کے بعد، اور چیزیں بہتری کی جانب جا رہی تھیں۔ کے پی کے گورنمنٹ کی طرف سے ہم نے کمپنسیشن وہاں پر بھجوائی، وہ جو لوکل پٹواری تھے، تحصیلدار تھے، ریکارڈ کو صحیح کرنے کے لیے ان کو حامد رضا صاحب، لیکن اعتماد ابھی میں تو لیا ایشو گیا۔ یہ ہے ہر 2 کہ فریقین 100 کی کے مرضی سے قریب یہ چیزیں ممکنہ سیٹل طور ہوئیں۔ پر بچے ہیں جو ادویات کی کمی اور غذائی قلت کے باعث جو دم توڑ چکے ہیں، 100 کے قریب۔ صرف ابھی انہوں نے بتایا کہ یہ پاڑا چنار کے علاقے میں 60 سے 70 بچے ہیں، اور دوسرا جو باقی علاقہ جی جہاں بالکل سنی آبادی زیادہ آباد ہے اس کے قریب ان کا نمبر نہیں ہے۔ تو یہ 100 کے قریب تو بڑا ظلم اور زیادتی والی بات ہے، اگر ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور ہم کچھ بھی نہ کریں۔ سر مسئلہ یہ ہے ندیم بھائی کہ میں ڈیلی بیسز پہ ان کانٹیکٹ ہوں۔ میں گزشتہ رات بھی سی ایم کے پی کے ساتھ تھا، اور جو کے پی گورنمنٹ کی کیپیسٹی ہے، مثلا گزشتہ روز 4 سے 5 مرتبہ ہیلی نے فلائی کیا، ہیلی وہاں پر گیا اور وہاں پر ادویات بھی پہنچائی گئیں، لیکن آپ کو پتہ ہے 500 ملین پاپولیشن کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے میڈیکیشن کی، وہ شاید بائی ایئر، میں آپ کو آنسٹ پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں، کچھ لوگوں کو شاید پسند نہ آئے، بائی ایئر آپ اتنی بڑی تعداد میں ادویات نہیں پہنچا سکتے، اس کے لیے زمینی راستہ کھولنا ضروری ہے۔ اب زمینی راستہ کھولنے کے اندر پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جرگہ وہاں پر ڈی ویپنائزیشن کی بات کر رہا ہے، اور ہر 2 فریقین کو ڈی ویپنائز کے اوپر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پارا چنار کی جو جغرافیائی کیفیت ہے وہ 3 سائڈ سے افغانستان کے اندر ہے، اس کا صرف ایک بارڈر پاکستان کے ساتھ ہے۔ اب وہ جو بارڈر ایریا کے اندر جو کہ پارا چنار ہے، اور وہ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو بارڈر فورس ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے، کیونکہ ہم گزشتہ 20 سال سے افغانستان سے سیکٹیرین گراؤنڈز پر ہونے والے حملوں کی وجہ سے بے تحاشا لاشیں اٹھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ڈی ویپنائزیشن پر اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا، اور اس کی وجہ سے زمینی راستہ نہیں کھل رہا۔ دیکھیں، جہاں تک وہاں پر غذائی قلت کا ایشو ہے یا خوراک کی قلت کا ایشو ہے، میں 100% آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ دونوں ڈومینز جو ہیں یہ صوبائی گورنمنٹ کی نہیں ہے۔ راستہ کھولنا یہ وہاں پر سیکیورٹی فورسز کے پاس ہے۔ ہم بارہا انہیں ریکویسٹ کر چکے ہیں، پرسوں بھی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، جس دن ہماری مذاکرات کی کمیٹی تھی، سی ایم اسی وجہ سے جوائن نہیں کر سکے مذاکرات کو کہ وہ ایپیکس کمیٹی میں تھے، اس کے بعد کیبنٹ کی میٹنگ تھی۔ ابھی یہ وہاں کے جو ایلڈرز ہیں دونوں سائیڈوں کے، امید کی جا رہی ہے کہ اس ویک کے اندر وہ شاید کسی کنکلوژن پر پہنچ جائیں گے، لیکن ابھی چونکہ میرے پاس بچوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، اس سے تھوڑا کم تھی، اس کے باوجود میں دوبارہ ابھی سی ایم کے پی کا بات کرتا ہوں، اور انشاءاللہ وہاں پر ہم جتنی تعداد کے اندر اور جتنی جلدی جو ہیومنلی پاسبل میڈیسن ہے بائی ہیلی وہ ہم پہنچا سکیں گے، وہ انشاءاللہ میں ان سے دوبارہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ ذرا فلائٹس کی تعداد بڑھا دیں آپ صاحبزادہ تو صاحب، زیادہ آپ اگر ممکن ہو تو اسی پروگرام کے دوران ان کو میسج کریں تو ہم ان کو لائن پہ لے لیتے ہیں، تو ان کا جواب تو چلانا چاہیے۔ یہ بچوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، اس کے اوپر ان کا رد عمل آنا چاہیے۔ آپ کوشش کریں اگر وہ رابطہ ہو جائے تو ہم ان کو اپنی لائن پہ لے لیں۔ سر، یہ آپ کے میسج کے دوران ہی میں ان کے ساتھ ابھی میں کمیونیکیشن کرنے کی کوشش کر رہا تھا آپ کے پروگرام کے دوران،
تو ایکچولی ہی از ان ٹریولنگ جی، ان کا سگنل کا ایشو آ رہا ہے. میں ابھی 5 منٹ سے انہی کے سٹاف کے ساتھ تھا، تو سگنل کا ایشو پرابلم آ رہا ہے، لیکن جو ہی میرا رابطہ آتا ہے جیسے اویلیبل ہوں گے ہم لے لیں گے جی. ہمارے وہ پروڈیوسر صاحب بھی ٹرائی کریں ان کو. شاہ خبر صاحب آپ فرمائیے گا، یہ علاقہ بڑا سینسٹیو ہے لیکن وہاں یہ بچوں کی تعداد سن کے تو مجھے خوف خدا دامنگیر ہو رہا ہے کہ یہ تو ظلم اور زیادتی ہے. ندیم ملک صاحب، آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ میرا برتھ پلیس پارا چنار ہے. میں نے میٹرک وہیں سے کیا. ہم وہاں پہ 3rd جنریشن تھے، اور میں ابھی بھی اپنے بہت سارے دوستوں سے ان کانٹیکٹ ہوں، کیونکہ کبھی کبھی وہاں پہ رابطہ منقطع بھی ہو جاتا ہے. لیکن ابھی حامد رضا صاحب نے بالکل صحیح نشاندہی کی چیزوں کی کہ یہ بیسیکلی زمینی تنازع تھا جس کو سیکریٹیرین جو ہے وہ رنگ دیا گیا. اور انہوں نے یہ بات بھی بالکل پوائنٹ آؤٹ کی، اور میں اپنے دوستوں سے ان کانٹیکٹ ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پورے کھیل میں جو ذمہ داری ہے وہ وہاں پہ کچھ ٹک ٹاکرز ہیں اور کچھ فیس بک کے اوپر جو ہے ایک دوسرے کے خلاف نفرت آمیز اور ان کو اکسانے کی جو ہے وہ پوسٹ لگاتے ہیں، جس کے جو جلتی پر تیل کا کام دیتی ہے. یہ تو ایک ایسپیکٹ ہوا. دوسری چیز یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت دونوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ترجیحات جو ہیں وہ اس کو فوکس کرنا پڑے گا اس ایریا میں. وہاں پہ اس وقت بہت بڑا انسانی المیہ ہو رہا ہے. اس وقت وہاں پہ ٹیمپریچر مائنس میں جا رہا ہے، اور میں اپنے دوستوں سے وہاں پہ رابطے میں ہوں. لوگوں کے پاس انگیٹھی جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں ہیں، اور جو ہاسپٹلز ہیں اس میں ہیٹنگ ارینجمنٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو آپ بچوں کی اموات کہہ رہی ہیں وہاں پہ نمونیا کی بہت زیادہ شکایت ہے، اور نمونیا کے لیے ایک گرم ماحول ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ تمام چیزیں، اور غذائی جو قلت ہے وہ بہت زیادہ ہے. میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر جاوید حسین، وہ وہاں پہ سابقہ MNA بھی ہیں. ان سے میری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس صرف وہاں پہ کرم کا ایک چاول ہوتا ہے موٹا، وہ بھی جو ہمارے پاس سٹور تھا وہ بھی ہم ایگزاسٹ کر چکے ہیں. دالیں وہاں پہ نہیں ہیں. صرف یہ ہے کہ لوگ گوشت سے گزارا کر لیتے ہیں، لیکن وہ غریب آدمی وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دانیال صاحب تمام چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف رکھ کے ان کو فوکس کرنا چاہیے کہ وہاں پہ سیکیورٹی فراہم کریں. اور ہمارے پاس میرا خیال ہے کہ ہیلی کاپٹرز کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس. اور سب کچھ ہونی چاہیے کہ پہلے یہ ایک بھی جان بچائی جا سکتی ہے تو بچانی ہے. ادویات جو ہے وہ ضروری نوعیت کی وہ تو کم از کم انشور کریں. یہ پاڑا چنار اور کرم کے علاقے میں جو تعداد ہے بچوں کی جو غذائی قلت اور ادویات کی کمی کی وجہ سے جو دم توڑ چکے ہیں وہ 100 کے قریب ہے، اور یہ بڑا ظلم ہے اگر ہم اس کے لیے کچھ کر نہ سکیں. دانیال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی فار ہیونگ آن دا شو. دیکھیں، یہ تو ہم بات بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ کچھ ہمارے جماعت سے تعلق رکھنے والے بھائی جب لوگوں کے بچوں کو کفن پہن کر وفاق پر حملہ کرنے کی بات کر رہے تھے، تو تب بھی وہاں جو اموات تھی وہ 100 کراس کر چکی تھی. جب وہاں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیونکہ خان صاحب کو مرغی ٹھیک مل رہی ہے نہیں مل رہی، یا دیسی مرغی کے ساتھ دیسی انڈے نہیں ہیں، اور سالن میں بوٹیاں کم ہیں، جب ان کے اوپر شو ڈالنے کی بات تب یہ اموات ہو رہی تھی. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ آپ کے صوبے کے جو چیف منسٹر ہیں اس چیز کو سیریسلی نہ لیں، اور اس ٹائم پہ سیریس نہ لیں جب آپ کے جو گورنر ہیں اور فیڈرل کی جو نمائندے ہیں، کیونکہ لارجر پرسپیکٹم یا پرسپیکٹیو آپ دیکھیں تو یہ بھی آرمز اینڈ لمز ہوتے ہیں گورنرز آف دا فیڈرل گورنمنٹ. ٹھیک ہے نا سر؟ ابھی رستہ وہاں بند ہے، اور اگر سیکورٹی کا ایشو ہے تو کلیکٹیولی ساروں کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسانی جان بچائی جائے. علی مین گنڈا پور کی جو کوتاہی ہے اس کی بھی نشاندہی ہونی چاہیے، لیکن ترجیح تو یہ رہنی چاہیے کہ ایک بچہ جو مر رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کو دوائی نہیں ملی، تو وہ پہنچانا تو ہم سب کی ذمہ داری ہونی چاہیے. دیکھیں، اگر آپ کی کسی بھی بیماری کا حل نہیں نکلے گا جب تک آپ اس کو ڈائگنوز نہیں کریں گے اس کی ریزن کیا ہے، اور آپ جب اس چیز کو اس کی کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیماری لگی کیسے اور کیوں وہاں تک پہنچا، جب تک ان کی کوتاہیاں، ان کی جو ایکشنز ہیں اور ان کی جو حرکتیں ہیں اس کی وجہ سے آج تک ہی پہنچے. میں نے 20 ایسے پروگرامز کیے، پریس کانفرنسز کی، جہاں ان کو بتایا کہ شدید سردی آ رہی ہے، ادھر وہاں برف کا بھی پڑی ہوگی، اور اس وقت وہ لوگ بے مددگار اور یوں بیٹھے ہوں گے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ان کا پرسان حال نہیں ہوگا. خدارا جو وہاں کی صوبائی حکومت ہے اس کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، ان کو چیزیں پرووائڈ کرنی چاہیے. اپنی یہ ذاتی مفاد کی جو لڑائی ہے جس میں آپ اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے اداروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود، اور اگر آج ہمیں یہ اس پوائنٹ پہ آ کر یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں، اور جس میں اب
بالکل جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ فورس ہے جو دیٹ ول ٹیک ایکشن آلریڈی، اور آئی تھنک ان کو آج بھی کچھ چیزیں پہنچانے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع بھی ہوا ہے. آئی تھنک جب لیکن آپ این ڈی ایم اے والوں کو یہ بات بولیں، ہدایت کریں کہ وہاں جا کے لوگوں کو مدد کریں. باقی جو ایشوز ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں، بحث بھی ہو سکتی ہے، کمیٹیاں بن سکتی ہیں، لیکن جو مر رہا ہے اس کو ابھی دوائی چاہیے، وہ ٹلی نہیں جا سکتی نا. لیکن آپ کو ہمیں یہ بات بڑی، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ یہاں تک ہم پہنچے کیوں اور کس کی وجہ سے پہنچے. ضرور ڈسکس کریں اس کو. اور اب جو مین جو جن کا کام ہے یہ تو کام ان کی صوبائی حکومت کا تھا، ان کا ادھر بیٹھ کے ادھر پہنچتے کہ ادھر ادھر بیٹھ کے پوائنٹ سکورنگ ختم کر کے وہاں پہنچتے. جی صاحب زیادہ سر. ندیم ملک صاحب میرا سر ہے کہ کیا راستے کھولنا صوبائی حکومت کی کیپیسٹی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ نے اور سیکیورٹی ایجنسیز نے وہ راستہ بند کیا ہوا ہے؟ آپ صوبائی حکومت کے پاس جو ہیلی ہے وہ دن میں 4 مرتبہ فلائی کر کے وہاں پہ اتر کے آ رہا ہے. صوبائی حکومت کے وسائل میں اور مرکزی حکومت کے وسائل میں زمین آسمان کا فرق ہے. ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ کے کتنے جہاز C-130 یا ہیلیز وہاں پر پہنچے ہیں؟ دیکھیں دکھ کی بات یہ ہے کہ ابھی جب ہم اس المیہ کے اوپر بات کر رہے تھے میں نے کوئی پولیٹیکل بات نہیں کی. میں نے یہ کہا سب کی رسپانسبلٹی ہے، کولیکٹیولی سے پلے کرنا چاہیے، لیکن ہمارے جو پی ایم ایل این کے ساتھی ہیں یہ یہاں پر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے اوپر آگے. این ڈی ایم اے صوبائی حکومت کے تحت ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کے تحت ہے؟ وہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی فیڈرل گورنمنٹ کی وہ آج کے دن اگر کام شروع کر رہی ہے تو اس کی گزشتہ 2 ماہ کی ان کمپیٹنس کا رسپانسیبل کون ہے سر ندیم بھائی؟ آپ کم از کم سر ان ایشوز کے اوپر کو سیاست کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ لیں. راستہ آپ کی حکومت نے بند کیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے بند کیا ہے، سیکیورٹی ایجنسیز نے بند کیا ہے. آپ ابھی راستہ کھلوا دیں، میں 100 ٹرک صبح تک وہاں پر انٹر کروا دوں گا میڈیسن کا. سر آپ کم از کم اس معاملے کے اوپر تو پولیٹکس کو پیچھے چھوڑ دیں، آپ بلیم گیم کو پیچھے چھوڑ دیں. آپ کے وزیر داخلہ کمیٹی کے اندر شامل ہوئے، وہ اتنی میٹنگز میں گئے، کیا کر سکیں ابھی تک وہ راستہ کھلوانے کے اندر؟ اب صوبائی حکومت کی ایک کیپیسٹی ہے سر، اس کیپیسٹی کے اندر جو ہیلی اویلیبل ہے اس کے مطابق وہ کام کر رہی ہے وہاں پہ.